جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ دونوں دونوں سجدوں کے درمیان رفع الدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا؟ کچھ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان رفع دین کرتے تھے، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو سجدوں کے درمیان رفع دین کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حوالہ دیجئے بھائی، کون سی کتاب میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں رفع الیدین کرتے تھے؟ بتائیے ذرا۔ حوالہ لگ بھگ تو مجھے یاد نہیں ہے کون سی کتاب، بلکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تو سجدوں کے دونوں سجدوں کے درمیان رفع نہیں الیدین ثابت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدوں کے درمیان رفع الیدین ثابت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ حوالہ نہیں دے رہے ہیں تو میں کیا بتاؤں؟ اب حوالہ دیتے تو میں بات کرتا، جی سمجھ رہے ہیں؟ ثابت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی کچھ حدیث ہے۔ بخاری میں تو یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، سجدوں میں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ہے صحیح نہ بخاری کرنے کی حدیث ہے، جی صرف 4 ہی جگہ ہے جو ثابت ہیں، 4 جگہ ہیں، اور وہ الحمدللہ حدیثیں بخاری وغیرہ میں اور صحیح اور مستند کتابوں میں موجود ہیں کہ اور بھائی صاحب جو اصل میں وہ کیا کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو روایت بتا رہے ہیں وہ المعجم الاوسط میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور باقی مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے اس کی وضاحت آ چکی ہے مستند ابو یعلا کی روایت میں۔ اس میں کیا ہے؟ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسه من الرکوع کی، اور یہ وہی سند ہے، مصنف ابن ابی شیبہ والی سند ہے۔ تو ایک طریق دوسرے طریق کا جو ہے کی شرح ہوتی ہے، تو اس میں بالکل وضاحت ہے وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع والے رفع الدین کا ذکر کیا ہے، سجدے والے رفع الدین کا تذکرہ نہیں کیا، ان سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے لیکن وہ ضعیف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں مجمل ہے، ابو یعلا کی روایت میں کیا اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جتنی روایتیں ہیں سب ہمارے سامنے ہیں، کسی بھی روایت میں اسے ثابت نہیں ہوتا کہ سجدے میں رفع الدین کرنا ہے۔ جی بھائی صاحب، جی ابراہیم اگر صاحب آپ کے پاس ہے تو پیش کریں، میں مزید ذکر تو خلاصہ میں نے بتا دیا، ان سے ثابت نہیں ہے، اور جو روایت ابن ابی شیبہ کی روایت میں واضح نہیں، وضاحت ابو یعلا کی روایت میں ہے، اس میں رکوع والا رفع الدین ذکر ہے۔ کیا فرماتے ہیں جناب آپ؟ آواز آ رہی میری؟ کا ڈاؤٹ جی سر، جی سر۔ تو انس جی بن بھائی، مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ثابت ہے بھائی سجدے میں رفع الدین۔ اگر کوئی ایسی مضبوط روایت آپ کے پاس ہے جو آپ سمجھتے ہیں ثابت ہے تو پیش کیجیے، ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی کبھی اپن آپ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت دیکھ کے دونوں سجدوں کے درمیان رفع دین کرنے میں کوئی حرج ہے کیا؟ کدھر ہے؟ کدھر ان کی حرج نہیں، پہلے روایت کدھر ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دلیل تو ہونا چاہیے میرے بھائی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدے میں رفع الدین ثابت ہے، کدھر ہے مجھے بتاؤ، کہاں پہ؟ جی بھائی صاحب کدھر ہے؟ ارے جاؤ ٹائم لے لو، ڈھونڈ کے لاؤ، واپس آؤ، اگر نہیں ابھی معلوم ہے نا تو ٹائم لے کے واپس آؤ۔ جو بھائی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ کون سی روایت میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدے میں رفع الدین جو کرنا ہے؟ کدھر ہے؟ کون سی روایت ہے؟ نہیں پتا ہے تو ٹائم کیوں خراب کرے گا؟ تو نہیں معلوم ہے، یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے سر، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اس مسئلے کے پہلے یہ ٹاپک کلوز کرو۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں رفع الیدین کرتے تھے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے نا؟ ہے تو پیش کرو، نہیں ہے؟ نہیں دلیل تو نہیں ہے، کچھ مولانا کہنے سے۔ ہاں دلیل نہیں ہے تو آپ مان لیجئے جو صحیح جگہیں ہیں آپ وہیں کیجئے، جی آپ جی اس کو سر مان ایکسپٹ کر لیجئے۔